بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار حلقہ PP 18 سجاد خان نے کہا ہے کہ 8 فروری کا سورج مسلم لیگ نون کی بے مثال فتح و کامیابی کی نوید لے کر طلوع ہوگا۔ یہ الیکشن محب وطن قوتوں اور دشمن سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے درمیان ہو رہا ہے، جس سے پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانے کی دعویدار مسلم لیگ نون کو ملک کے غیور عوام ووٹ دے کر کامیاب کرائیں گے۔ میاں نواز شریف ملکی ترقی کے ضامن اور سلامتی کی علامت ہیں، جبکہ PTI کے رہنما عوام کو بتائیں کہ 44 ماہ کے اپنے دور میں کون سے ترقیاتی منصوبے لگائے ہیں۔ اس امر کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اسی طرح پیپل پارٹی نے بھی سندھ میں 15 سال حکومت کی ہے، لیکن عوام کی حالت تبدیل نہیں ہوئی۔ اب سندھ میں بھی تبدیلی آئے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بدھ کے روز یونین کونسل نمبر 27، 28، 29 اور ملکہ آبادیوں میں ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم اور کار میٹنگوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس رابطہ عوام مہم کے دوران ووٹروں نے سجاد خان کو مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے اور شیر کے نشان پر مہر لگانے کا یقین دلایا۔ سجاد خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے راولپنڈی میں میٹرو بس، کارڈیالوجی اور یورالوجی اسپتال بنانے کے علاوہ اربوں روپے کے دیگر ترقیاتی کام کروائے ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے، اور انشاءاللہ 8 فروری کو منتخب ہو کر مسلم لیگ نون ملک سے مہنگائی، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے علاوہ عوام کو ریلیف دے گی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ N106 سے PTI کے امیدوار خالد نواز سترائج نے کہا ہے کہ انتخابی نشان بلے کی غیر موجودگی سے پاکستان تحریک انصاف کی عوامی مقبولیت اور الیکشن نتائج میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہر حلقے کے عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے کس انتخابی نشان پر مہر لگانی ہے۔ حلقہ 106 میں ہمارا انتخابی نشان پیالہ ہے، جس کے بارے میں ہر گھر کے تمام ووٹر جان چکے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ڈور ٹو ڈور الیکشن مہم کے سلسلے میں ووٹروں میں اپنا لکھا ہوا منشور تقسیم کرتے ہوئے کیا۔ خالد نواز سترائج نے کہا کہ ہم کسی کو بھی برا بلا نہیں کہتے، بلکہ ہم عوام کے پاس اپنا منشور لے کر آئے ہیں۔ ہمارا منشور اپنے سیاسی مخالفین یا ماضی کے ساتھ لڑنا نہیں، بلکہ ہم ملک اور قوم کے اجتماعی مستقبل کو سنوارنے کی جدوجہد کا حصہ ہیں۔ انہوں نے ووٹروں سے کہا کہ وہ 8 فروری کو جوگ در جوگ گھروں سے باہر نکلیں اور اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن پر پہنچ کر پیالے کے انتخابی نشان پر مہر لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر حلقے کے ووٹروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے حلقے میں کون سی جماعت کے امیدواروں کا انتخابی نشان کون سا ہے۔ 8 فروری کا دن انشاءاللہ عوامی راج کے نوید لے کر شروع ہوگا۔ اس کے بعد پاکستان کی تعمیر ترقی کا نیا سفر شروع ہوگا۔ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے زیر انتظام راولپنڈی صدر میں زیر زمین کیبلنگ پروجیکٹ کے سلسلے میں زمین کی کھدائی کے کام کے آغاز کے سلسلے میں تقریب ہوئی، جس کے مہمان خصوصی سیکرٹری وزارت دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمود الرحمان خان تھے۔ تقریب میں کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز، DG ML&C میجر جنرل عرفان احمد ملک، ڈائریکٹر راولپنڈی ریجن عامر مسعود خان، پریزیڈنٹ و اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر احمد نواز، کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا، وائس پریزیڈنٹ ملک منیر، ایگزیکٹو آفیسر راولپنڈی کینٹ سید علی عرفان رضوی اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ راولپنڈی کینٹ کے سب سے بڑے اور مصروف ترین کاروباری مرکز صدر میں بجلی زیر زمین کرنے کے پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں مال روڈ سے زیر زمین کیبلنگ پر کام کا آغاز کیا گیا ہے۔ زیر زمین کیبلنگ کو فیز 1 کو مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا۔ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ نے پہلے مرحلے میں سول ورکس کے ٹینڈر کا پروسیس مکمل کیا تھا۔ فیز 1 میں مال روڈ، سروس روڈ شمالی، حیدر روڈ، بینک روڈ، کشمیر روڈ، کیننگ روڈ، اس کے ساتھ لنک روڈ شامل ہیں۔ سول ورکس کا کام راولپنڈی کینٹ بورڈ کی اور الیکٹریکل ورکس کی ذمہ داری آئسکو کی ہوگی۔ منصوبے کو شفاف بنانے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز اور سینئر افسران کی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے۔ CEO راولپنڈی بورڈ سید علی عرفان رضوی کا کہنا ہے کہ وہ کینٹ کے مکینوں اور تاجروں کی خوشحالی اور علاقے کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں، جس میں نہ صرف راولپنڈی کینٹ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بلکہ راولپنڈی کینٹ ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہوگا۔ کینٹ کے عوام کو بہتر ماحول فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔
زیر زمین کیبلنگ پروجیکٹ ایک نیا منصوبہ ہے۔ بجلی کے نظام کی انڈر گراؤنڈ منتقلی کے پروجیکٹ پر کام میں معیار اور وقت پر پروجیکٹ تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ صدر کے بازار میں بجلی کا نظام زیر زمین کرنے سے بجلی کے نظام میں حفاظت اور حادثات کا خاتمہ ہوگا۔ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے ٹریفک پولیس انتظامیہ پنجاب حکومت اور انجمن تاجران کو اعتماد میں لے کر اس پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے۔ 85 کروڑ روپے اس پروجیکٹ پر لاگت آئے گی، جس میں 76 کروڑ آئسکو برقی آلات کی مد میں خرچ کرے گی اور 9 کروڑ کا سیور ورکس راولپنڈی کنٹرولمنٹ بورڈ کرے گا۔ کنٹرولمنٹ بورڈ نے ہر برقی آلات کی مد میں آئسکو کو 75 کروڑ روپے دیے ہیں، جس پر آئسکو انتظامیہ برقی آلات کی فراہمی کے لیے اپنا کام شروع کر چکی ہے۔ السلام علیکم جی، آج یہ گیس کے بل آئے ہیں، یہ دیکھیں یہ 200% گیس مہنگی کر دی گئی ہے۔ آج لوگوں کے جو گیس کے بل آئے ہیں لوگوں کی چیخیں نکلی ہیں۔ میں یہ جو نگران حکومت ہے جس نے لوگوں کا ناطقہ بند کر دیا ہے، اس وقت جو غریب آدمی ہے، جو رکشے والا ہے، جو ریڑھی والا ہے، جو عام مزدور کار بندہ ہے، 40 ہزار روپے اس کا بل آیا ہے۔ جو ڈرائنگ روموں میں رہ رہے ہیں، کرائے پہ رہ رہے ہیں، کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ گیس کے بلوں میں ہوش اور با اضافے کے خلاف ظفر لاک روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ قیادت چیئرمین سٹیزن ایکشن کمیٹی راولپنڈی ظہیر احمد اوان نے کی۔ مظاہرے میں راولپنڈی کے عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ظہیر احمد اوان نے کہا کہ گیس کے بل غریب عوام پر بمباری کے مترادف ہیں۔ گیس کی قیمتوں میں 2% اضافے کے بعد عام غریب اور مزدور آدمی کو 50, 40 اور 30 ہزار روپے کے بل موصول ہونے پر ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کو واپس لیا جائے۔ احتجاجی مظاہرے سے ظہیر احمد اوان نے خطاب کرتے مزید کہا کہ گرمیوں میں بجلی کے بل بجلی بن کر گرائے گئے اور سردیوں میں گیس کے بل کی بیماری غریب آدمیوں پر کی گئی۔ گرمیوں میں بجلی بلوں کی وجہ سے بغیر پنکھے کے اذیت برداشت کرتا رہا اور اب سردیوں میں گیس کی ضرورت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ نگران حکومت مکمل طور پر ناکام نامراد ہو چکی ہے اور عوام کچھ پالیسیاں اپنائی جا رہی ہیں۔ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گیس کی قیمتوں میں عشرہ اضافے کے خلاف سو موٹر ایکشن لیا جائے تاکہ غریب عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ اس موقع پر ناصر اقبال اوان، صدر انجمن تاجران راجہ وحید، رجب سماجی رہنما نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر شرکاء نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور مطالبہ کیا کہ وہ اضافہ واپس لیا جائے۔ راولپنڈی ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی راولپنڈی کا اجلاس گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے کی۔ اجلاس میں مرکزی کریانہ ایسوسی ایشن کے تمام عہدیداروں کے علاوہ راولپنڈی کے کریانہ مرچنٹ کا کاروبار کرنے والوں کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر کریانہ مرچنٹ کا کاروبار کرنے والوں نے اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھی ہوئی تھیں اور ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر کریانہ کے فرضی ریٹ نامنظور کے کلمات درج تھے۔ اس موقع پر ان مظاہرین نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور مطالبہ کیا کہ راولپنڈی کی انتظامیہ کریانہ کے فرضی ریٹ نہ مقرر کرے بلکہ حقائق پر مبنی ریٹ مقرر کرے۔ ان کے احتجاج کی وجہ سے پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا اور اجلاس میں کریانہ کے نرخ طے نہ ہو سکے، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس دوبارہ 2 دن بعد بلایا جائے گا اور ریٹ مقرر کیے جائیں گے۔